مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. ایک اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر. اللہ. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. JIC کے زیر اہتمام یہ عشرہ اولیٰ کی یہ تقریر آج اپنے 9ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، اور جو ہمارا سرنامہ کلام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اور جس موضوع پر ہم مستقل آج 9واں دن ہے گفتگو کرتے ہوئے، وہ ہے قرآن اور مکتب حسین، کیونکہ بہت گہرا تعلق ہے امام حسین علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا حسین ابن علی کے ساتھ. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اچھی چیزوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ تمام مومنوں کو، مومنات کو، کہ جو مجلس کے آغاز سے قبل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تقریر سے قبل آپ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی جیت کا اعلان ہے. اس لیے اپنی مجلسوں میں حدیث قصہ اور جو آپ کے پڑھنے والوں کے جو بھی آپ نے ان کو جس معاملات میں رکھا ہوا ہے وہ ضرور رکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ قرآن کی تلاوت سے مجلس اعضاء کا آغاز ہو. اگر وقت کم ہے تو فقط سورہ توحید ہی پڑھ لی جائے. یہ وہی تو قرآن ہے کہ جو کہ حسین ابن علی نوکے نیزہ پر جس کی تلاوت کر رہے تھے. تو اگر ہم اپنی مجلسوں کو حسین سے منسوب کر رہے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام سے منسوب کر رہے ہیں، تو اس مجلس کا آغاز بھی اس قرآن سے ہونا چاہیے، اس تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے. اور جب قرآن سے آغاز ہوگا تو فلسفہ قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، فلسفہ موت و حیات بھی سمجھ میں آئے گا، فلسفہ انسان بھی سمجھ میں آئے گا، فلسفہ بشر بھی سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. دیکھیے ہمیں اللہ نے کیا کہا، ہمیں اللہ نے قرآن میں بشر کہا، اور 30 سے زیادہ مقامات پر more than 30 times اللہ تعالیٰ انسان کو بشر کہہ رہا ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. بشر کے معنی کیا ہیں؟ اس انسان کی جو جسمانی صورت ہے اس کو بشر کہتے ہیں. انسان جب کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، یعنی کہ جو انسان کا ظاہری وجود ہے وہ بشر کہلاتا ہے. اور جب اس ظاہری وجود میں روح آتی ہے، عقل آتی ہے، تو وہ بشر انسان بن جاتا ہے. جب اس ظاہری وجود میں اللہ شعور دے دے، اس ظاہری وجود میں اللہ عقل دے دے، تو
اللہ اس بشر کو انسان بنا دیتا ہے. سامنے محترم دیکھیے, بشر, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, بشر کیسے لکھتے ہیں؟ بے شین رے, یہ بشر ہے. یعنی کہ بشر کا آغاز ہو رہا ہے بے سے, ختم ہو رہا ہے شر پر. اللہ اکبر. دیکھیے توجہ کیجئے گا, بشر کا آغاز بے سے ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے شر پر. اور اگر آپ بشر لکھیں تو بے بلند رہے گا, شر نیچے رہے گا. بھئی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. بھئی اگر آپ بے لکھیں, بشر لکھیں, تو بے بلند رہے گا, شر نیچے رہے گا. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے شر سے دور رہو, بے سے جڑ جاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی شر سے دور رہو, بے سے جڑ جاؤ, کیونکہ یہی بے تمہیں بائے بسم اللہ تک لے کر جائے گا. جتنا بہترین مجمع ہے, کیا اتنی بہترین درود پڑھ رہا ہے یہ؟ اس لیے اللہ نے ہمیں بشر بنایا. جب بشر بنے تو انسان بنے. بشر کیا؟ بے سے جڑ جائیں. بے لے کر جائے گا بائے بسم اللہ تک, اور جو بائے بسم اللہ سے جڑ جائے گا وہ شر سے دور رہے گا. اور جو بائے بسم اللہ سے جڑ جائے گا وہ اطاعت خدا بھی کرے گا, خدا سے وفا بھی کرے گا. بھئی وفا میں بات کر رہا ہوں. جب بے سے جڑ جائے گا انسان تو بائے بسم اللہ تک جائے گا. جب بائے بسم اللہ تک جائے گا تو اس سے جڑ جائے گا جس کا نام علی بن ابی طالب ہے. تو مولا علی نے بتا دیا کہ اطاعت بھی کرو لیکن وفا کے ساتھ. اللہ اکبر. بھئی دیکھیے, اطاعت ہوتی ہے, لیکن اگر اطاعت کو کمال چاہیے تو اس میں وفا کا عنصر شامل کر دیا جائے. بھئی میں نے بہت بڑا جملہ ہدیہ کیا. میں نے کہا ایک ہوتی ہے اطاعت, ایک ہوتی ہے وفا. دو الگ الگ چیزیں ہیں. اطاعت کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وفا کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف وفا؟ وفا کی میننگ ہے کہ ایک عہد کیا جائے, ایک وعدہ کیا جائے, ایک خلوص کا اظہار کیا جائے. بھائی وفا کس سے ہے؟ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جہاں خدا سے اطاعت کا اعلان کرو وہاں خدا سے وفا بھی کرو. اچھا وفا کیسی وفا؟ بھئی میں قرآن پر اور خدا کی واحدانیت پر بات کر رہا ہوں. بھئی وفا کیسی وفا؟ بھئی وفا وہ کہ جب میرا رب پکارے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اچھا میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اس امام بارگاہ کی انتظامیہ نے, میں وفا سمجھا رہا ہوں آپ کو وفا کیا ہے. اس امام بارگاہ کی انتظامیہ نے مجھے اتنے دور پاکستان سے بلایا اور میں یہاں پر حاضر ہوا. انہوں نے میرے رہنے کا ارینجمنٹ کیا, کھانے پینے کا, 12 دن کا مہمان رکھا الحمدللہ. مجلس کا ٹائم ہے میرا 9 بجے کا اور میں آؤں 11 بجے. وفا سمجھا رہا ہوں آپ کو, مولا کا کیا فرمان ہے. میں آؤں 11 بجے تو مومنین خوش ہوں گے, ناراض ہوں گے کہ آپ کا وقت ہے 9 بجے اور آپ آ رہے ہیں 11 بجے. اگر آپ اپنی مثال لے لیں کہ اگر آپ کمپنی کا کوئی سب سے بڑا عہدہ کیا ہوتا ہے؟ سی ای او کا, ڈائریکٹر کا. اور اگر اس کا کوئی بہت نچلے درجے کا یا درمیانے درجے کا کوئی ملازم سی او بلائے وقت پر میٹنگ کے لیے, مثال کے طور پہ صبح 11 بجے اور وہ آئے 3 بجے, وفا کو سمجھیں, وہ آئے 3 بجے تو اس ڈائریکٹر کو, سی او کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اور وہ آنے والا عطاب کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی خدا نے کہا حیا علی خیر العمل, تو جو اول وقت ہو تو انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. جو اول وقت ہو انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اپنے تمام کام چھوڑ کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. بھئی یہی وہی تو سجدہ ہے نا جو حسین نے کربلا میں تیروں کے سائے تلے کیا اور کوفہ میں علی نے اپنے قاتل کو جگا کر کیا. یہ وہی سجدہ ہے, اول وقت کی نماز.
کا پیغام ہے آج کا. اس لیے ملک الموت سے دوستی کر لیں. میں نے کہا وفاداری, ملک الموت سے دوستی کر لیں. ملک الموت سے دوستی کیا ہے؟ ملک الموت سے دوستی یہ ہے کہ ملک الموت یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات میری ہتھیلی پر اس طرح ہے کہ جس طرح تمہارے ہاتھ میں سکہ رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. تمہارے ہاتھ میں سکہ, جس طرح تم سکے کو دیکھ سکتے ہو اس طرح میں پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہوں. اور ملک الموت کیا دیکھتا ہے؟ نبی سے ارشاد فرما رہا ہے معراج پر, کسی اور سے بات نہیں کر رہا, نبی سے بات کر رہا ہے. نبی نے سوال کیا تم کیا دیکھ رہے ہو اپنے ہاتھ میں؟ تو کیا کہا ہے اللہ کے حبیب, نبی کو سب معلوم ہے لیکن امت کے لیے پیغام دے رہے ہیں. اے اللہ کے حبیب, اور ہمارا فرض ہے کہ ممبر سے ہم یہ بات کریں. اللہ کے حبیب, جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اول وقت کا وقت ہوتا ہے تو میں اس پوری کائنات پر نظر دوڑاتا ہوں کہ کون مسلمان مومن اور مومنہ اول وقت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اول وقت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اور جو مسلمان خدا کی بارگاہ میں اول وقت میں حاضر ہو رہا ہے, میں ملک الموت اس سے دوستی کر لیتا ہوں. اور ملک الموت کی دوستی کیا ہے؟ ملک الموت کی دوستی یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو پتہ نہیں لگے گا کہ روح کب نکل گئی. بھئی اس لیے تو میں نے ایک دفعہ مجلس میں کہا تھا نا کہ موت مرنے کا نام نہیں ہے, کیونکہ جو علی کا وفادار ہوگا وہ مجلس پہ بھی وقت میں آئے گا, نماز بھی وقت پر پڑھے گا. تو اس لیے موت مرنے کا نام نہیں ہے, موت نام ہے دیدار علی ابن ابی طالب کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موت مرنے کا نام نہیں ہے. یہ وفاداری ہمارے اندر جب آ جائے گی کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں اول وقت میں حاضر ہو کر, کوئی شرعی مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اگر اچھا عبادت کو عادت سمجھ کے نہ کریں, عبادت سمجھ کے کریں. بھائی میں نے بہت بڑا جملہ ہدیہ کر دیا کیونکہ وقت کی بہت تنگی ہے. بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی میں نماز پڑھوں ختم کر کے آ رہا ہوں. نماز جلدی جلدی پڑھ کر ختم کرنے کا نام ہے, یا نماز خلوص نیت سے پڑھ کر خدا سے قربت اختیار کرنے کا نام ہے؟ نماز جلدی جلدی پڑھ کے میں آ رہا ہوں, ختم کر کے آ رہا ہوں, نہیں. نماز جلدی پڑھ کر ختم کرنے کا نام نہیں ہے, نماز قربت الہی کا نام ہے. جب وفا دل میں آ جائے گی تو انسان کو معرفت نماز سمجھ میں آئے گی. یہ وہی نماز ہے کہ جو کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کو جگا کر پڑھی. اور اللہ کیا کمالات دے رہا ہے مولا علی کو. ایک مرتبہ درود محمد و آل محمد پر. اللہ کیا کمالات دے رہا ہے مولا علی علیہ السلام کو کہ خدا کے پیغام کو سوچے کہ اللہ کیا کمالات دے رہا ہے کہ شجاعت بھی مولا علی کو دی. بھئی مولا علی علیہ السلام, کریم ابن کریم مولا علی علیہ السلام کو بنایا. مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے تمام اختیارات دے دیے. بھئی ہم ظاہری زندگی میں انسان ہیں, ہم بشر ہیں, ہم انسان ہیں, اللہ نے ہمیں محدود اختیارات دیے. بھئی جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں, جو انجینئر ہے وہ وکیل نہیں. یعنی کہ کوئی ایک صفت انسان کے اندر آ جائے تو وہ کمال حاصل کر لیتا ہے, لیکن اللہ جس کے اندر تمام صفتیں ڈال دے وہ کل ایمان ہوتا ہے. اللہ جس میں تمام صفات کو شامل کر دے وہ کل ایمان ہوتا ہے. اسی لیے یہ ہماری ظاہری زندگی ہے کہ اگر ہم عالم ہیں تو ہم, بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر نہیں ہوں گے. جو انجینئر ہیں وہ وکیل نہیں ہوں گے, جو وکیل ہے وہ بینکر نہیں ہوگا, مثال کے طور پہ. اسی طرح بہت ساری کیٹیگریز ہیں آپ کی زندگی میں کہ اللہ نے آپ میں ایک کمال ڈال دیا. تو یہ تو آپ کا ایک کمال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے کمالات کے انبار لگا دے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو تمام کمالات دے دے، اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دے، اللہ تعالیٰ جس کو تمام تر خوبیاں دے دے، اس لیے کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی۔ اللہ اکبر۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کائنات کے، میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، جے ایسی کی مومنین کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں نے کہا کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے، سب سے بڑے معلم کا نام رسول خدا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے، سب سے بڑے معلم کا نام رسول خدا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر میں آنے کا جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ شہر میں کیسے آتا ہے؟ بھائی کھڑکی سے نہیں آتا۔ آپ امام بارگاہ کیسے آئیں؟ بھائی آپ تو شریف ہیں نا، اور آپ کے شجروں میں تو شجاعت بھی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری بھی ہے۔ آپ امام بارگاہ میں آئیں، نبی کے کمال کو سمجھیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شریف کہاں سے آتا ہے؟ آپ امام بارگاہ میں کہاں سے آئے؟ دروازے سے آئے۔ اگر کوئی کھڑکی سے آ جائے، بھائی کوئی اس کھڑکی سے آ جائے، بھائی لوگوں نے روایات لکھی کہ بھائی نبی نے جو علی کے لیے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن مجھے نبی نے کھڑکی بھی کہا تھا کہ میں علم کی شہر کی کھڑکی ہوں۔ بھائی نبی نے بتا دیا اگر شہر میں آؤ تو نہ چھت سے آنا نہ کھڑکی سے آنا تو دروازے سے آنا، اور یہ دروازے علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے اللہ نے علم دیا علی ابن ابی طالب کو، اللہ نے کمال دیا علی ابن ابی طالب کو، اللہ نے شجاعت دی علی ابن ابی طالب کو، اور اللہ نے کریم بنایا علی ابن ابی طالب کو۔ میں نے لفظ استعمال کیا کریم، سخی نہیں کہا میں نے، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ جو مانگ کر عطا کرے، اسے سخی کہتے ہیں۔ مجھے آپ سے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں مانگوں گا، آپ عطا کریں گے، آپ سخی ہیں۔ لیکن کریم اسے کہتے ہیں کہ کوئی سوالی اس کے در پر جائے تو حاجت زبان پر نہ آئے اور سامنے والے کو پتہ لگ جائے کہ کیا حاجت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں۔ اور علی ایسے کریم، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو کریم بنایا کہ جو دنیا کے سخی ہوتے ہیں، اگر ایک دفعہ کہیں سے مل جائے تو انسان کو دوبارہ حاجت ہوتی ہے کہ کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا۔ لیکن جس کو علی دے دے، بھائی مجمع ہے میرے ساتھ، بھائی جس کو علی دے دے اس کو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ علی اتنا دے دیتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا کر دیتے ہیں، توجہ ہے، کہ قیامت تک کے لیے انسان کو کافی ہوتا ہے۔ اپنے معاملات مولا پر چھوڑ دیا کریں، کل میں اس کی تشریح کر چکا ہوں۔ بھائی مشکلیں بنی ہی کیوں ہیں؟ توجہ ہے، یہ مشکلیں کیوں بنی ہیں؟ اگر ساری آسانیاں ہوتی اور مشکلیں نہ ہوتی، اور اگر مشکلیں نہ ہوتی تو علی کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوتا؟ بھائی بہت بڑا میں نے جملہ ہدیہ کر دیا آپ مومنین کو۔ میں نے کہا اگر مشکلیں ہوتی ہی نہیں تو پتا کیسے لگتا کہ کوئی ہے جس کو اللہ نے مشکل کشا بنایا؟ اس لیے جب کوئی مشکل آئے تو ایسے ویسے کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل کشا کے دروازے پر آ جاؤ، مشکلیں خود حل ہو جائیں گی۔ اللہ نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جہاں پر اللہ نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، وہاں کیا دیا؟ میں نے کیا بولا؟ شجاعت دی اور
اللہ نے ان کو کریم بنایا. تو ایک مشرک آیا, بھائی وفا ذہن میں رکھیے گا, ایک مشرک آیا مولا کے مقابلے میں, جنگ کا میدان تھا, ایک مشرک آیا مولا کے مقابلے میں, جنگ ہو رہی ہے, اور مولا کے مقابلے میں آ کر کہتا ہے کہ مولا علی کے ہاتھ میں اپنی ذوالفقار ہے. توجہ میری طرف رکھیں, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اپنی ذوالفقار ہے. سامنے کون ہے؟ مشرک ہے. مولا علی کے سامنے آیا اور آ کر کہا کہ یا علی, میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں, اور پکار رہا ہے اے ابو طالب کے بیٹے. بھائی علی کو یاد کر رہا ہے ابو طالب کے نام سے, اے ابو طالب کے بیٹے, میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. تو مولا نے کہا تجھے کوئی شک ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک وقت میں ایک چیز کا اعلان کریں, جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر ہے, جو نہیں جو انجینئر ہے وہ وکیل نہیں, جو وکیل ہے وہ بینکر نہیں, ایکس وائی زی کر کے اس طرح سے معاملات. تو اس نے کہا یا علی, میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں. تو کیا مولا نے کہا تجھے کوئی شک ہے؟ کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. تو مولا نے کہا تجھے کوئی شک ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ بہت سخی ہیں, تو ذرا اپنی یہ تلوار مجھے دے دیں. مجمع ہے میرے ساتھ, مجمع ہے میرے ساتھ. کیا کہا کہ یا علی اپنی یہ تلوار مجھے دے دیں. اچھا جنگ کا موقع ہے, بھئی کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا کہ بھئی جنگ کا زمانہ ہے, جنگ کا میدان ہے, اور میرے پاس ایک ہی تلوار ہے, تو یہ تلوار مجھ سے مانگ رہا ہے. تو مولا نے بتا دیا اور ہوتے ہیں, علی علی ہوتا ہے, اور ہوتے ہیں, علی علی ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے اسے کچھ نہیں کہا, اس مشرک کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے دی. اب اس مشرک کے ہاتھ میں دو تلواریں, ایک ہاتھ میں اپنی تلوار, ایک ہاتھ میں علی کی تلوار. اور اب علی سے سوال کرتا ہے اے علی یہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ توجہ ہے, اے علی یہ بتاؤ کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ مولا مسکرائے اور یہ جواب دیا کہ تجھے جس نے اب تک مجھ سے بچایا ہے, بھئی جس خدا نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا ہے وہی میرا رب بچائے گا. اب اس مشرک نے مولا کے قدموں میں اپنی تلوار کو بھی رکھا, علی کی تلوار کو بھی رکھا, اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو اس نے جواب دے دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, علی کے کردار سے پھیلا ہے. لگائیں جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, مشکل کو سب کی حل کرو, مشکل کشا اسلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار سے نہیں پھیلا. اپنے جذبات کو نہیں دبائیے گا, جب جس کا دل چاہے نعرہ لگا سکتا ہے. بھئی اب یہی تو وقت ہے نا حسین ابن علی سے بندگی اور حسین ابن علی سے مودت کا اعلان کرنے کا. تو جس نے کہا کہ مولا نے کہا کہ اسلام مولا کی تلوار سے نہیں پھیلا, مولا کے کردار سے پھیلا. مجھ سے کسی نے یہاں سوال کیا تھا, اور یہ سوال کیا تھا کہ مولانا کیا وجہ ہے کہ پوری امت مولا علی سے محبت نہیں کرتی, ایک مخصوص طبقہ مولا علی سے محبت کرتا ہے. تو میں جواب دے رہا ہوں اور تیزی کے ساتھ, کیونکہ مجھے ایک منزل پر رکنا ہے. تو یہ سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ سب مولا سے محبت نہیں کرتے, فقط ہم ہی مولا سے محبت کرتے ہیں. تو مولا نے, توجہ میں بہت مختصر جواب دے رہا ہوں, یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے مولا نے کتنی جنگی لڑی, اس میں مولا نے کئی کافروں کو مارا,
کئی مشرکوں کو مارا، کئی کافروں اور مشرکوں کو سزائیں دی، تو جن کافروں اور مشرکوں کی اولادوں کو علی نے مارا، ان کی اولادیں علی سے نفرت تو کر سکتی ہیں، محبت نہیں کر سکتی۔ ان کافروں اور مشرکوں کی اولادیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت تو کر سکتی ہیں، محبت نہیں کر سکتی۔ محبت وہی کرے گا کہ جس کی ماں بچپن میں سکھاتی ہے، بیٹا بولو اللہ ایک، پنجتن پانچ، اللہ اکبر، امام معصوم۔ بھائی وہی لوگ تو مجلس میں آتے ہیں کہ جو اپنی ماں کا شجرہ بھی بتاتے ہیں، درود محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اللہ نے وفا کا کمال دیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے یہ کمال دیا تو میں نے کیا کہا کہ یہ کمال مل رہا ہے حضرت ابو طالب سے، اور حضرت ابو طالب سے یہ کمال اس طرح سے مل رہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنے والا، اور ممبر سے تو اس ابو طالب کا تذکرہ کیا کروں جو ایمان کے کس درجے پر ہے۔ میں آپ کو تاریخ، کفار جو ہیں، کفار جب بھی کسی، میں نے کہا نا شجاعت آتی ہے، شجاعت آتی ہے، کفار حضرت ابو طالب سے کفار کہتے تھے کہ یا ابو طالب آپ جنگ میں ہمارے ساتھ چلیں، تلوار نہ اٹھائیے گا، مولا علی کی تلوار ذہن میں رکھیے گا، یا ابو طالب آپ جنگ میں ہمارے ساتھ چلیں، تلوار نہیں اٹھائیے گا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب جاتے تھے تو حضرت ابو طالب کی ہیبت ہی کافی تھی، حضرت ابو طالب کی ہیبت ہی کافی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب نے وفاداری کی نبی کے ساتھ۔ بھئی حضرت ابو طالب نے وفاداری کس کے ساتھ کی؟ نبی کے ساتھ۔ اور یہ کائنات کس کے وسیلے سے بنی؟ نبی کے وسیلے سے۔ میں نے کہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہ کائنات جس کے وسیلے سے بنے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جن کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی غذا کو تناول فرمائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا آج کل کے مسلمانوں کو؟ ایمان ابو طالب پر بات کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب بھی کفار کو نبی سے بات کرنی ہوتی تھی ابو طالب کے پاس آتے تھے کہ اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دیں۔ میں بہت باریک جملہ کہوں گا اور دیکھتا ہوں کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں۔ کفار جب بھی نبی سے بات کرنے کا سوچتے تھے تو ابو طالب کے پاس آتے تھے۔ کفار بھی جانتے تھے کہ نبی تک پہنچنے کا وسیلہ ابو طالب ہے۔ وہ کفار بھی جانتے تھے کہ نبی تک پہنچنے کا وسیلہ ابو طالب ہے۔ یہ آج کل کے 2 رکعت کے ملا کو کیا ہو گیا؟ درود محمد و آل محمد پر۔ تو وفا کا اعلان علی نے کیا خدا سے۔ خدا کمال دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، شجاعت دے رہا ہے، مرتبہ دے رہا ہے۔ ابو طالب نے وفا کا اعلان کیا رسول خدا سے، اللہ وہ مقام دے رہا ہے کہ اس کا بابا بنایا کہ جو اس کا نام علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے وہ کمال ان کو دیا، یہ وفا کا اللہ انعام دے رہا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وفا کا، بات ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کی۔ تو حضرت ابو طالب کو اللہ نے بیٹے دیے، میں 2 بیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بیٹے حضرت ابو طالب کے 2 بیٹے حضرت مولا علی، اور ایک اور بیٹے کہ جس کے لیے اللہ نے کیا ارشاد فرما رہا ہے، خدا کیا بات کر رہا ہے اور کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ ایک بیٹے کا نام عقیل،
دو بیٹے ہیں. مولا علی نے کیا کہا جناب عقیل سے کہ میرے لیے عرب کی کوئی ایسی خاتون تلاش کرو. میں آپ کو وفا پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. جتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں کہ کس منزل پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو وفا سمجھا رہا ہوں. کیا کہا کہ میرے لیے عرب کی کوئی ایسی خاتون تلاش کرو جس سے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے. نہیں عزیزارو, ایسے نہیں. جس سے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے اور وہ بیٹا میں اس کی پرورش ایسے کروں کہ جو حسین ابن علی پر قربان ہو جائے. تو یہ بات کس نے کی؟ حضرت مولا علی نے کی. کس سے کی؟ جناب عقیل سے. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علی ہیں, امام متقین ہیں, کائنات کا علم رکھتے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ حرم میں ایسی کون سی خاتون ہے؟ بھئی توجہ ہے, کیا مولا کو نہیں پتا کہ حرم میں کون سی ایسی خاتون ہے کہ جس سے مولا عقد کریں گے؟ تو مولا نے چاہنے والوں کو بتا دیا کہ جب بھی شادی کرو تو مشورہ ضرور کر لیا کرو. جب شادی کا سوچو تو مشورہ ضرور کر لیا کرو. یہاں میں روک کے حضرت ابو طالب کی ایک اور عظمت بیان کر رہا ہوں. مولا علی نے کس سے مشورہ کیا؟ جناب عقیل سے. اور کیوں مشورہ کیا؟ کیونکہ جناب عقیل کو پورے عرب کا شجرہ پتا تھا. جناب عقیل کو پورے عرب کا شجرہ پتا تھا, تو اس لیے مشورہ کیا. تو اللہ نے یہ کمال دیا حضرت ابو طالب کو کہ ایک بیٹے کو پورے عرب کا شجرہ پتا ہے اور دوسرے بیٹے کا نام لو تو شجرہ سامنے آ جاتا ہے. درود محمد و آل محمد پر. یہ اللہ نے کمال حضرت ابو طالب کو دیا. اور جب اللہ نے کمال حضرت ابو طالب کو دیا اور جب مولا علی نے مشورہ کیا جناب عقیل سے, تو اللہ نے, میں جلدی بیان کر رہا ہوں, اللہ نے وہ نتیجہ دیا کہ آپ کا مولا کا عقد ہوا بی بی ام البنین سے عقد ہوا. منسوب کیجئے گا آج آپ اپنے آپ کو بی بی ام البنین سے منسوب کر دیں, ابھی سے منسوب کر دیں تمام مومن و مومنات. اور دیکھیے حضرت عباس میں اللہ نے دو خصوصیات دیں. پہلی خصوصیت اطاعت اور دوسری خصوصیت شجاعت. اللہ نے حضرت عباس کو دو خصوصیات دی. کون عباس؟ بھئی ہم حضرت عباس کی بات کر رہے ہیں نا. کون عباس؟ اس فقیر نے حضرت عباس کی شان, میں بڑی لمبی تقریر نہیں کر رہا, فقط میں نام عباس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں جو میں نے لکھی ہے کہ عباس کا عین کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے. میں حضرت عباس میں لمبی تقریر نہیں کر رہا, میں فقط نام عباس کی معرفت بیان کر رہا ہوں. عباس کا عین کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے, اور عباس کا بے کہتا ہے کہ با وفا کی معراج ہے عباس. بھئی بات میں وفا پہ کر رہا تھا کہ عباس کا بے کہتا ہے کہ با وفا کی معراج ہے عباس, اور عباس کے الف کا ہے اعلان کہ اللہ کے شیر کا شیر ہے عباس. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی. عباس کا عین کہتا ہے کہ علی کی آنکھوں کا نور ہے. عباس کا بے کہتا ہے کہ با وفا کی معراج ہے عباس. عباس کا الف کہتا ہے کہ اللہ کے شیر کا شیر ہے عباس. اور عباس کا سین کہتا ہے کہ سمٹ کر اہل بیت کی تمام خصوصیات اگر کسی ایک ہستی میں سما جائیں تو اسے عباس کہتے ہیں. سمٹ کر اہل بیت کی تمام خصوصیات اگر کسی ایک ہستی میں سما جائیں تو اسے عباس کہتے ہیں. تو اللہ نے حضرت عباس کو علم دیا.
اللہ نے حضرت عباس کو شجاعت دی، اللہ نے حضرت عباس کو اطاعت دی۔ اطاعت کہاں سے آ رہی ہے؟ اطاعت ملی بی بی ام البنین سے۔ اللہ اکبر، بی بی ام البنین سے اطاعت ملی۔ اور کیسے اطاعت ملی؟ کہ جب بی بی مولا سے عقد ہو کر آئی ہیں، بی بی کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین آئی ہیں، تو بی بی ام البنین جب بنی ہاشم کی خواتین عقد کے بعد، ایک روایت ہے نا کہ جب دلہن آتی ہے تو ویلکم کرنے آتی ہیں خواتین، تو بنی ہاشم کی خواتین جب بی بی ام البنین کو ویلکم خوش آمدید کرنے کے لیے آئی تو بی بی ام البنین نے در سیدہ کو بوسہ دیا۔ بی بی ام البنین نے در سیدہ کو بوسہ دیا، اور یہ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ میں کیا تھی لیکن آپ نے مجھے یہ اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ مجھے در سیدہ کا غلام بنا دیا۔ فضائل میں لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، مجلس قبول ہو رہی ہے، میں بی بی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے گا، پتہ نہیں کیا آئندہ آپ سے کب ملاقات ہو، لیکن یہ معاملات سن لیجئے گا اور دنیا کو بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جانتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی کی عظمت دیکھیں، اطاعت دیکھیں کہ بی بی ایک ہمارے یہاں اسٹیپ مدر کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی برا سلوک کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ستیلی ماں جیسا سلوک۔ بی بی ام البنین ایک اسٹیپ مدر ہیں، کس کے لیے؟ امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، بی بی زینب کے لیے، بی بی ام کلثوم کے لیے۔ ہماری مومنات لیسن لیں بی بی ام البنین سے، اطاعت کا لیسن لیں کہ جب بی بی ام البنین بی بی سیدہ کے گھر میں گئیں تو ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور اپنی گردن کو جھکا کر کہتی ہیں، بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور یہ اطاعت اللہ نے حضرت عباس میں منتقل کی۔ حضرت عباس کی اطاعت ان کی آمد کے بعد شروع نہیں ہو رہی۔ حضرت عباس پہ میں نے جو ایک طالب علم کی حیثیت سے تحقیق کی ہے، حضرت عباس کی آمد کے بعد حضرت عباس کی اطاعت شروع نہیں ہو رہی۔ سامنے محترم، کہ جب حضرت عباس شکم مادر میں ہیں، اپنی ماں کے شکم میں ہیں، ابھی مولا کی برت نہیں ہوئی، اور بی بی ام البنین جب بھی نشست پر بیٹھی ہوتی تھیں اور سامنے سے امام حسین آتے تھے تو بی بی ام البنین حضرت امام حسین کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ایسے سن رہے ہیں آپ؟ بی بی ام البنین تعظیم امام حسین میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ بھائی اسٹیپ مدر ماں تو ہوتی ہے نا۔ امام حسین نے کہا کہ یا بی بی ام البنین، آپ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ میں آتا ہوں آپ تعظیم میں کھڑی ہو جاتی ہیں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ تو بی بی نے کہا، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے حکم دیتا ہے میری ماں کھڑی ہو جاؤ کیونکہ میرا آقا حسین آ رہا ہے۔ میری ماں کھڑی ہو جاؤ کیونکہ میرا آقا، اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ کر سکتے ہیں، میں اس سے منع نہیں کر رہا، آپ جتنا فرصت دیں، لیکن مجھے بی بی کے فضائل پڑھنے دیں اور مولا کے فضائل پڑھنے دیں۔ ایک مرتبہ درود محمد و آل محمد پر۔ منسوب کریں، کوئی حاجت ہے، اس لیے اللہ نے باب الحوائج بنایا بی بی ام البنین کو۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی حاجت اگر پوری نہیں ہو رہی تو دعا مانگیں اس سے جس نے تعظیم حسین کی ہے، وسیلہ اختیار کریں اس کا، دعا اللہ سے وسیلہ اختیار کریں بی بی ام البنین کا، جسے تعظیم مولا علی کی، جسے تعظیم امام حسن کی، جسے تعظیم امام حسین کی۔ کوئی دعا قبول اگر نہیں ہو رہی تو یہ دعا مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تو میں 14 سلام بی بی ام البنین کو ہدیہ کروں گا۔ 14 سلام، خدا کی قسم، جب میں یہ اپنے تجربات ابھی اس وقت ممبر سے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا،
اگر اپنے تجربات آپ کے سامنے بیان کروں تو میری ذات ایک زندہ معجزہ ہے بی بی سے منسوب ہونے کا، بی بی سے قربت کا. اور اگر آپ دل سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ بے حق بی بی ام البنین باب الحوائج آپ کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے. اور جب دعا قبول ہو جائے تو السلام علیکی یا ام البنین. کوئی لمبا کام نہیں کرنا، کوئی دیگے نہیں چڑھانی، کوئی لوگوں کو نہیں بلانا بڑے پیمانے پر. فقط نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری فلاں حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا. اور اس کے بعد فقط 14 مرتبہ السلام علیکی یا ام البنین، السلام علیکی یا ام البنین. جو اپنے آپ کو بی بی ام البنین سے منسوب کر دے گویا اس نے اپنے آپ کو باب الحوائج حضرت عباس سے منسوب کیا. ایک مرتبہ درود محمد و آل محمد پر. تو یہ اطاعت کس میں آئی؟ حضرت عباس میں آئی. اور اس انداز سے اطاعت آئی کہ امام حسین کہتے تھے کہ عباس آ جاؤ، حضرت عباس آ جاتے تھے. فضیلت سنیں حضرت عباس کی، مجھے پتا آپ کے جذبات اس وقت عروج پر ہیں. امام حسین حضرت عباس کو بلاتے تھے، حضرت عباس آ جاتے تھے. حضرت عباس کو جانے کا کہتے تھے، حضرت عباس چلے جاتے تھے. کتابوں میں بہار الانوار کی روایت کہ اتنی اطاعت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس کہو ایک. مولا نے کہا، حضرت عباس نے کہا ایک. امام حسین نے کہا کہو دو. کہا آقا جس کے ذہن میں ایک آ جائے اور خدا کا تصور آ جائے وہ دو کیسے بول دے گا؟ واحدنیت کا اقرار اور اعلان حضرت عباس کر رہے ہیں. اور حضرت عباس اس انداز سے کر رہے ہیں کہ جب حضرت عباس کی آمد ہوئی، ابھی تو میں حضرت عباس کی پیدائش پر بھی نہیں آیا اور آپ کے جذبات عروج پر ہیں. جب حضرت عباس کی آمد ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس کے لبوں کو بوسہ دیا، حضرت عباس کی آنکھوں کو بوسہ دیا، حضرت عباس کے کانوں کو بوسہ دیا. بی بی زینب نے سوال کیا بابا آیا کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضرت عباس کے لبوں کو بوسہ دیا، آپ نے حضرت عباس کے کانوں کو بوسہ دیا، آپ نے حضرت عباس کی آنکھوں کو بوسہ دیا؟ مولا نے فرمایا کہ میں حق ہوں، اور جب عباس کے لبوں کو بوسہ دے رہا ہوں تو یہ لب جب بھی بولیں گے تو حق بولیں گے. میں فضیلت بیان کر رہا ہوں. یہ لب جب بولیں گے حق بولیں گے، یہ جب کان سنیں گے تو حق سنیں گے، جب آنکھیں دیکھیں گی تو حق دیکھیں گی. بھئی حق ہے علی کا نام، اور حق علی عباس میں منتقل کر رہا ہے. حق ہے علی کا نام. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو مولا علی علیہ السلام اپنا حق حضرت عباس کو وہ پہلی غذا کس نے دی؟ مولا علی نے جب اپنے ہاتھوں میں لیا تو حضرت عباس نے، روایات بیان کر رہا ہوں، حضرت عباس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا جب مولا علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ان کو. ماشاءاللہ سے اہل علم کا مجمع ہے، پڑھے لکھے تمام لوگ موجود ہیں. مولا حضرت عباس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا. پھر مولا علی نے بلایا امام حسین کو اور امام حسین کی آغوش میں دیا اور کہا کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں آ کر آنکھوں کو کھولے گا. بھائی کعبے میں علی آیا تھا تو نبی کے ہاتھوں میں آ کر آنکھوں کو کھولا. عباس نے حسین کے ہاتھوں میں آ کر آنکھوں کو کھولا. بھائی جس کے لیے آیا تھا، بھائی جس کے لیے آیا تھا اسی کے ہاتھوں میں آ کر آنکھوں کو کھولا. اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد امام حسین نے اس انداز سے دیکھا کہ جس کے لیے آیا تھا. اور یہ رشتہ ایسا رشتہ بن گیا. وقت تیزی سے گزرا اور آپ کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں. یہ رشتہ اتنا ایسا رشتہ بن گیا کہ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں عباس ہے. بھئی جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں عباس ہے. اور اللہ نے میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اللہ نے حضرت عباس کو یہ فضیلت دے دی کہ علم منسوب کر دیا حضرت عباس سے. بھئی دیکھیے کربلا میں ہمیں 3 چیزیں ملی. فضیلت کا آخری جملہ سن لیں. کربلا میں ہمیں 3 چیزیں ملی. پہلی چیز کیا ملی؟ زیارت. کس سے ملی زیارت؟ حضرت مسلم بن عقیل سے. کربلا میں ہمیں 3 چیزیں ملی. پہلی چیز کیا ملی؟
زیارت. حضرت مسلم نے جب پہلا سلام کیا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, تو کربلا میں ہمیں پہلی چیز ملی زیارت. دوسری چیز کیا ملی؟ علم. توجہ ہے آپ کی؟ دوسری چیز ملی علم, اور ایک اور چیز ملی مسجد سے. وہ کیا چیز ملی؟ وہ ملی اذان, اذان علی اکبر. توجہ ہے میرے ساتھ؟ بھئی کربلا میں ہمیں تین چیزیں ملی. پہلی چیز ملی زیارت. ہم جب انگلی اٹھا کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, تو یہ زیارت اس بات کا اعلان ہے کہ زیارت ہمیشہ زندہ کی جاتی ہے. ہم حسین ابن علی کو کہتے ہیں مولا آپ کا وجود موجود ہے. اور یہ دوسری چیز ہے علم. سامنے محترم, اللہ نے علم کو یہ فضیلت دی کہ جس ملک کا علم ہوگا اسی ملک میں لہرائے گا. بھئی ہندوستان میں پاکستان کا پرچم, پاکستان میں ہندوستان کا پرچم, اس ملک میں دوسرے ملک کا پرچم, دوسرے ملک میں کسی اور ملک کا پرچم. بھئی جس ملک کا پرچم ہوگا وہ اسی ملک میں لہرائے گا. لیکن اللہ نے علم عباس کو یہ اہمیت دی, اللہ نے حضرت عباس کے علم کو یہ اہمیت دی کہ جس بھی ملک, جو بھی ملک ہو, وہاں پر پرچم عباس لہرا رہا ہے. کبھی منبر پر لہرا رہا ہے, کبھی جلوس میں لہرا رہا ہے. بھائی کبھی ممبر پہ لہرا رہا ہے, اور خدا کی قسم ممبر کا اتنا گہرا رشتہ ہے علم سے کہ جہاں پر ممبر ہوگا وہاں پر یہ علم ہوگا. ممبر سے علم جدا نہیں ہے. اور یہ ہر ملک کا قانون ہے کہ کسی ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس ملک کا پرچم سرنگو کر دیا جاتا ہے, ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. انگلش میں گرا دیا جاتا ہے, ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, جو بھی آپ کی انگریزی ہے. جس ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے اس ملک کا پرچم گرا دیا جاتا ہے, سرنگو کر دیا جاتا ہے اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہو جائے. لیکن سامنے محترم, جس ملک میں, جس دنیا میں, جس بھی ملک کا پرچم سرنگو ہو جائے, لیکن اگر بلند رہتا ہے تو فقط پرچم عباس بلند رہتا ہے. بہت شکریہ. جو صحت کی دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے. اللہ نے یہ کمال دے دیا. ہر ملک میں اس ملک کا پرچم ہوتا ہے, لیکن حضرت عباس کا یہ علم ایسا علم ہے, اور اس کے اٹھانے والے بھی ایسے ہیں کہ اگر دھماکہ بھی ہو جائے تو ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے, ہم علم عباس کو گرنے نہیں دیتے. ہم علم عباس کو گرنے نہیں دیتے. یہ وعدہ ہے اس عباس سے, کیونکہ یہ وہ عباس ہے کہ جس کے نام میں زیر نہیں ہے. یہ وہ عباس ہے کہ جس کے نام پہ زیر نہیں ہے. کربلا میں عباس نے پرچم نہیں گرنے دیا. آج یہ ماتمی اور یہ عزادار عباس کے علم کو اٹھا کر پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عباس کا علم کل بھی بلند تھا, عباس کا علم آج بھی بلند ہے, عباس کا علم قیامت تک بلند رہے گا. مجھے نہیں پتا میں نے کتنا حق ادا کیا, لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بھی حق ادا کیا محشر کے میدان میں میری گواہی دے دیجئے گا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, فقط تھوڑی سی گواہی دے دیجئے گا کہ کوئی آیا تھا پاکستان سے اور فضائل عباس اور مولا علی بیان کیا. شاید آپ کی دعا سے ہماری شفاعت ہو جائے, شفاعت ہو جائے, شفاعت ہو جائے. اس لیے کہا مولا نے, کیونکہ بھئی دیکھیں میرا تو بہت چھوٹا مقام ہے, آپ مولا کے عزادار ہیں, آپ اتنی محبت دے رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اسی لیے میں دعا, کیونکہ مصائب سے ربط رکھنا ہوتا ہے, اس لیے میں مصائب کو کنیکٹ کر دیتا ہوں نوے سے, لیکن دعا کی بہت اہمیت مولا نے بتائی ہے. اور مولا نے کہا کہ ہمیشہ اس زبان سے دعا مانگو کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو. اچھا جی, مولا وہ زبان کہاں سے لے کر آئے؟
تو مولا نے کہا تمہاری زبان نے تمہارے لیے گناہ کیا ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو کسی دوسرے سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے، کسی دوسرے سے کہو۔ اسی لیے جب دعا مانگیں تو کسی اپنے چاہنے والے کو بھی بول دیا کریں میرے حق میں دعا کرے، کیا پتا وہی دعا محشر میں کام آ جائے اور ہم صراط مستقیم سے گزر جائیں۔ درود محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے کہا کہ ایک زیارت امام حسین، آخری جملہ اور رحمتوں کے وقت کو تمام کر رہا ہوں، ایک زیارت حسین جو امام حسین نے کربلا میں دی، ایک علم عباس جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں دیا، اور ایسا دیا کہ سامنے محترم کربلا کے میدان میں دو بھائی ہیں، ایک بھائی کی سوچ پالیسی بنانا، دوسرا بھائی علمدار۔ کربلا میں امام حسین کی پالیسی کامیاب ہوئی اور قیامت تک حسینیت زندہ باد ہو گئی، اور علمدار کی شجاعت ایسی کامیاب ہوئی کہ کربلا کے میدان میں حضرت علمدار حضرت عباس کے سامنے جو بھی آیا اس انداز سے گرا کہ عباس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گراؤں گا کہ تم قیامت تک نہیں اٹھ سکو گے۔ مولا نے کیا کہا؟ تمہیں میں ایسا گراؤں گا کربلا کے میدان میں، ایسا حضرت عباس نے اس خاک کربلا پہ گرایا ان کو کہ وہ قیامت تک وہ یزیدیت اٹھ نہیں سکی۔ اور تیسری چیز اذان علی اکبر، نماز سے مجلس شروع ہوئی تھی، اس اذان پہ ختم کر رہا ہوں۔ اور کیا کہا؟ اذان۔ آج جو مسجدوں میں اذان آ رہی ہے، میں نے کہا کہ زیارت بھی زندہ ہے، علم بھی زندہ ہے، اذان بھی زندہ ہے۔ آج جو مسجد سے آوازیں آ رہی ہیں اذان کی، آج جو مسجدوں میں اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے، خدا کی قسم اگر کربلا میں حسین کی قربانی نہ ہوتی تو اس اذان کا وجود نہیں ہوتا۔ اگر اذان آج زندہ ہے تو اس کی وصال حسین ابن علی ہے۔ کربلا میں اگر آج اذان مسجدوں سے بلند ہو رہی ہے، اس کی مثال حسین ابن علی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز بلند سلوات۔ تو اس انداز سے جو کربلا میں اذان بلند ہو رہی ہے وہ حسین ابن علی سے۔ عباس نے کربلا کے میدان میں یزیدیت کو نیست و نابود کر دیا، اور آج ہم اس عباس کی منسوب اس مجلس اعزاء میں آ کر بی بی ام البنین کو ان کے لال حضرت عباس کا پرسہ دیں گے۔ بس عزاداروں مجھے معاف کیجئے گا کہ آج تھوڑا وقت رحمت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو۔ لیکن کون عباس؟ زینب کے آسرے کا نام ہے عباس۔ کون عباس؟ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہمیں پتا ہے کہ اہل بیت موجود ہیں، ہمارا سہارا اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے سہارے کا نام ہے عباس۔ عزادارو، وہ عباس کے سکینہ پیاسی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش، چچا میں بہت پیاسی ہوں، چچا میں بہت پیاسی ہوں، چچا مجھے پانی چاہیے چچا۔ ایک مرتبہ عزادارو، لیکن اس سے قبل بھی جب عزادارو ایک مرتبہ شب عاشور آئی ہے نا، تو امام حسین اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہیں۔ امام حسین کے خیمے میں ایک حرکت ہوئی، عزادارو حرکت کا ہونا تھا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے دیکھا کہ شہزادی زینب آئی ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ حضرت عباس احترام میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے بی بی زینب، آپ نے مجھے حکم دے دیا ہوتا میں آپ کی بارگاہ میں آ جاتا۔ کہا عباس میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، عباس میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، عباس مجھے معلوم ہے کل جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، کل جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ عباس مجھے یہ بتاؤ، ارے ہماری عورتوں کا پردہ
ہماری میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے پردے کو ذرا سنبھال کے بیٹھیے گا. آج بی بی ام البنین کے بیٹے کا ماتم ہے. عزاداروں ایک مرتبہ کہا عباس ارے تمام مستورات پریشان ہیں کہ ہماری چادر کا کیا ہوگا, ہمارے پردے کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا ارے شہزادی ان بیبیوں سے کہہ دو جب تک عباس زندہ ہے, جب تک عباس زندہ ہے ان کے پردے کو کچھ نہیں ہوگا. میں عباس ان کے پردوں کی ضمانت لیتا ہوں. عزادارو ایک مرتبہ 10 محرم کا دن آ گیا. 10 محرم کا دن آ گیا. اب سکینہ کہتی ہے اللہ تاش. عزادارو میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. مجلس کے بعد آپ جا کر پانی بھی پئیں گے. انتظامیہ نے آپ کے لیے ٹھنڈا پانی رکھا ہے, لیکن ایک مرتبہ جب پانی پیئیں تو سکینہ کی پیاس کو یاد کیجئے گا. ارے سکینہ کی پیاس کو یاد کیجئے گا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اللہ تاش چچا میں پیاسی ہوں, ارے چچا میرے لیے پانی لے کر آ جائیں چچا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا ارے میں مولا سے اجازت لیتا ہوں. ایک مرتبہ آقا حسین کے پاس آئے اور کہا آقا مجھے اجازت دیں آقا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. عباس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ مولا نے کہا آقا ارے جس کی فوج نہ ہو اس کا علمدار کیسا. لیکن ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تو اجازت لینے آئے ہیں نا عباس, لیکن ایک مرتبہ جانے سے پہلے زینب سے ملتا جا, زینب سے اجازت لے لے. اب عزاداروں ایک مرتبہ حضرت عباس بی بی زینب کے پاس آئے اور ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اے بھائی عباس میں سمجھ گئی, اے بھائی عباس میں سمجھ گئی, اے بھائی عباس میں سمجھ گئی کیوں تو آیا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا عباس مجھے معلوم ہے کہ تو اجازت کے لیے آیا ہے, لیکن عباس اجازت سے پہلے میں تجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. عباس ایک مرتبہ میں چھوٹی تھی, اپنے بابا علی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی. عزادارو شرما کے نہیں, میں چھوٹی تھی اپنے بابا علی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی. عباس مجھے پتا نہ چلا کہیں سے ہوا چلی اور میرے سر سے چادر اتر گئی. عباس چادر کا اترنا تھا, میرے بابا نے کبھی میرے بالوں کے بوسے لیے, کبھی میرے بازوؤں کے بوسے لیے. ارے میں نے کہا بابا کبھی میرے بالوں کے بوسے لیتے ہیں, کبھی میرے بازوؤں کے بوسے لیتے ہیں. ایک مرتبہ عباس میرے بابا نے کہا ارے زینب تو بے پردہ, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جائے گی اور تیرے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی. بس عزادارو ایک مرتبہ بی بی نے اجازت دی, لیکن عزادارو اجازت کے بعد بی بی نے ان تمام خواتین کو بلایا, ان مستورات کو بلایا اور کہا اے بیویو ذرا تم ماتم شروع کر دو ہلکا بنا کر. ارے میرا عباس, ارے میں تمہارے پردے کی ضمانت دے رہی تھی, میرا عباس جا رہا ہے. عزادارو میرا مولا روانہ ہوا. نہیں عزادارو شرما کے نہیں, میرا مولا روانہ ہوا. عزادارو سکینہ کو آسرا ہے کہ اب چچا جائے گا, پانی لے کر آئے گا. عزادارو میرا مولا عباس, ارے عزادارو میرے مولا نہر پہ پہنچے. ارے مولا نے مشک سکینہ کو بھرا. بس عزادارو مشک سکینہ کو بھرنا تھا, ایک مرتبہ کمین گاہ سے تیر آیا. عزادارو حضرت عباس کو لگا, ایک تیر مشک کو لگا. بس عزادارو جلدی اب جب تیر مشک کو لگا, عزادارو میں ایک جملہ پڑھوں, ایک تیر آیا وہ میرے مولا کی آنکھ پر لگا. عزادارو ایک تیر آ کر میرے مولا کی آنکھ پر لگا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے آقا میرا سلام, آقا میرا سلام. عزادارو ایک مرتبہ بھائی کو بھائی سے محبت
ہے. اب آقا حسین پہنچے, آپ نے خوب گریہ کیا ہے, مجلس قبول ہو گئی. آقا حسین پہنچے, عباس کے پاس. عزادارو کیا دیکھتے ہیں, عباس کی آنکھ میں تیر ہے, لیکن عزادارو ایک مرتبہ مولا نے کہا اے آقا ارے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عزادارو ایک مرتبہ آنکھ میں تیر ہے, سامنے حسین ہے. بس عزادارو میرا مولا شہید ہو گیا. میں نے مصائب کو مختصر کر دیا, میرا مولا شہید ہوا. لیکن عزادارو خیموں میں سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے. اب سکینہ کو آسرا تو ہے نا کہ عباس چچا پانی لے کر آئیں گے. اب سکینہ نے خیموں میں تمام بچوں کو جمع کیا. مولا عباس شہید ہو گئے, تمام بچوں کو جمع کیا اور بچوں سے کہا, دیکھیں بچوں کو بڑا آسرا ہوتا ہے نا, آپ بھی بچوں کو آسرا دیتے ہیں. دیکھو بچوں ابھی تھوڑی دیر میں یہ چیز آ جائے گی. اب سکینہ نے تمام بچوں سے کہا اے بچوں دیکھو میرا چچا آئے گا, وہ پانی لے کر آئے گا, لیکن بچوں دیکھو سب سے پہلے میں علی اصغر کو پانی دوں گی. سب سے پہلے میں علی اصغر کو پانی دوں گی, وہ علی اصغر بہت چھوٹا ہے. عزاداروں ایک مرتبہ علم قریب آیا, علم قریب, آخری جملہ علم قریب آیا. اب سکینہ نے دیکھا علم آیا, علمدار نہ آیا. سکینہ نے دیکھا علم آیا, علمدار نہ آیا. ایک مرتبہ کوزے کو پھینکا, ہائے میرا چچا, ارے بابا میرا چچا. حسین نے کہا عباس شہید ہو گیا, فرات کے کنارے میرا عباس چلا گیا, میرا بھائی چلا گیا. آئے ماتم کریں یا عباس, یا عباس, یا حسین, یا حسین. عباس علمدار, سب مل کے جواب دیں. عباس علمدار, کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا, عباس علمدار, عباس علمدار, مشکیزہ چھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا, عباس علمدار, عباس علمدار, مشکیزہ چھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا. عباس علمدار, عباس علمدار, اے شیر جواں اے پسر حیدر کرار, عباس علمدار, عباس علمدار, اے شیر جواں اے پسر حیدر کرار. عباس علمدار, عباس علمدار, کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا, عباس علمدار, عباس علمدار, کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا. عباس علمدار, عباس علمدار, مشکیزہ چھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا, عباس علمدار, عباس علمدار, مشکیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا. عباس علمدار, عباس علمدار, اے شیر جواں اے پسر حیدر کرار, عباس علمدار, عباس علمدار, ہو گیا مرنا ستم عباس کا, کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم 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 عباس کا.